جاؤ گے، قدم چڑھتے جاؤ گے، مولا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اور اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے تو میرے محترم سامعین پھر اللہ کی دوستی نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھنا، انسان اس دنیا سے جو جاتا ہے سب سے بڑی چیز جو لے کے جاتا ہے وہ مولا کی دوستی لے کے جاتا ہے۔ بندہ جب مرتا ہے تو اعلان ہوتا ہے نا جی فلاں 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 کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مسلمان کا بھی ہوتا ہے، کافر کا بھی ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہے اور وہ ہے وصال، اور وصال ہوتا ہے محبوب کا۔ وصال کا معنی وصل سے ملنا، ملانا۔ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ جو مولا کا عاشق ہے وہ تو اس کا وصال ہوگا، وہ تو مولا سے جا کے ملے گا۔ جو حضور کا عاشق ہے وہ تو قبر میں جب حضور کا دیدار ہوگا تو اشش کر اٹھے گا، میرا محبوب سامنے آ گیا۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے یہی میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کے عاشق بنو تاکہ ہمارا وصال بنے۔ ہیں جی اب تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہیں جی صبح کو دیکھتے ہیں اچھا بھلا شام کو قبر کا مہمان ہے۔ تو میرے محترم سامعین یہ وقت ہے، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس کا احترام بھی یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لو زندگی بھر کے گناہوں کی، اور اللہ سے توفیق مانگ لو۔ مولا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا پورا پورا احترام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگ لیں گے تو اللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اللہ توفیق دے دیں گے عبادات کی، اور حق تعالیٰ تمام گناہوں سے بچا لیں گے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے، آج وہ قبروں کے مہمان بن گئے، تو ہم میں سے پتہ نہیں کس کس کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ صحابہ تو دعائیں مانگتے تھے 6 یا اللہ رمضان تک پہنچا، حدیث میں بھی ہے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم اس کی بہاریں لوٹ لیں۔ تو میرے محترم سامعین رمضان کی بہاریں بھی وہی لوٹتا ہے جو گناہ چھوڑتا ہے۔ اور جس نے روزہ رکھ لیا اور سارا دن وہ کیبل شریف کے آگے بیٹھا رہا، کس کے آگے بیٹھا رہا؟ کیبل شریف، انٹرنیٹ شریف، فیس بک شریف، ہیں جی ہاں یوٹیوب شریف، اور پتہ نہیں کیا کیا شریف، جس کو چاہو لگا دو تم شریف، تمہارا اپنا ہی شریف ہے۔ جو سارا دن اس پہ بیٹھا رہا اور حسیناؤں کو دیکھتا رہا، غیبتیں سنتا رہا، بہتان یہ کیا ہے، جتنی بھی یہ خبریں ہیں یہ سب غیبتیں بہتان ہیں۔ ہاں جی اپوزیشن کی کوئی غیبتیں بہتان ہے، کوئی حکومت کی غیبتیں بہتان، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ تو جو سارا دن یہی کچھ سنتا رہا، دیکھتا رہا، رہ گیا روزہ اس کا؟ آگے چلو روزہ رکھ لیا، دکان پہ آ گئے، ہیں جی اب وہاں پہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب، وہاں پہ جناب وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں، وہاں 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، اور ملازموں کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ کہ میرا جو روزہ نہ ہوتا تو میں تینوں 10 دینا، اور بڑے جناب فخر میں روزہ رکھیا نہیں، تو میں بھائی روزہ رکھا کوئی کلاشن کوف تو نہیں رکھ لی تو نے، کیا آسمان توڑ دیا ہے؟ تو میرے محترم سامعین پہلے تو رمضان کا روزہ رکھ کر بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ امت محمدیہ پہ احسان ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت دی گئی کہ روزہ رکھ کر بولو، اچھا بولو، لیکن جو اجازت ملی ہے تو خیر سے بولتے ہیں تو خوب بولتے ہیں پھر۔ تو میرے محترم سامعین اگر روزہ رکھ کر آپ نے بدنظری نہیں چھوڑی، روزہ رکھ کر آپ نے موسیقی نہیں چھوڑی، روزہ رکھ کر آپ نے دل و دماغ کے گندے خیالات نہیں چھوڑے، روزہ رکھ کر آپ نے گناہ نہیں چھوڑے، تو بھائی پھر روزے کی روح تو آپ نے حاصل ہی نہ کی ہے۔ روزہ رکھا نماز آپ نہیں پڑھتے، روزہ رکھا تراویح آپ نے نہیں پڑھی، روزہ رکھا قرآن کی تلاوت آپ نے نہیں کی، تو کیا کیا پھر آپ نے؟ صرف ایک کھانے پینے روٹی سے رکے ہو؟ کیا خدا کے دربار کے اندر کوئی رزق کی کمی ہو گئی ہے؟ حق تعالیٰ نے تو روزے کے متعلق فرمایا لعلکم تتقون، یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم ہمارے سچے دوست بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے دوست ہیں ہی متقی، ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا اللہ کے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اگر تم متقی پرہیزگار نہیں بنو گے تو میرے دوست بھی نہیں بن سکتے۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ تو میرے محترم سامعین جس نے کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ، سب نے کلمہ پڑھا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اوپر بیٹھی ہیں، آپ سے زیادہ تعداد میں بیٹھی ہیں، تو سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستی شروع ہو گئی، یہ ادنا دوستی ہے، یہ ابتدا ہے۔ اب اس کو پکا کیسے کرنا ہے؟ مولا کی نافرمانی چھوڑ کر۔ پکا کیسے کرنا ہے؟
یہ ذکر اذکار تلاوت اور یہ نوافل یہ بعد کی چیزیں ہیں. اس سے پہلی چیز ہے جس سے اللہ کی دوستی پکی ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ گناہ چھوڑنا ہے. جب آپ گناہ چھوڑیں گے، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے، آپ اللہ کے دوست بنتے جائیں گے، دوست بنتے جائیں گے. اور اگر کبھی آپ سے گناہ ہو گیا، شیطان نے آپ پہ حملہ کر کے گناہ کروا دیا، ماحول معاشرے سے متاثر ہو کر آپ نے گناہ کر لیا یا نفس کی لذت کی خاطر گناہ کر گئے، تو اللہ تمہیں جلدی توبہ کی توفیق دیں گے اور پھر تمہارے سر کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا دیں گے اور بڑے شان اور اعزاز کے ساتھ تمہیں دنیا سے اپنا دوست بنا کے لے جائیں گے. کیونکہ تم نے کوشش کی ہے نا، تم نے ہمت کی ہے نا اللہ کا دوست بننے کی. اللہ فرماتے ہیں یہ کام تم نے کرنا ہے. اگر تم بدہمت رہے اور یہ کام تم نے نہ کیا، یاد رکھنا پھر تمہارا نام میرے دوستوں کی لسٹ میں نہیں آئے گا، پھر محروم رہ جاؤ گے. اور جو اللہ کی دوستی لے کے جائے گا بھائی اس کو پھر قبر حشر کا کیا ڈر ہے. حضرت رابعہ بصریہ قبر میں گئی، حضرت حسن بصری کو خواب میں ملی، پوچھا رابعہ کیا بنا؟ کہنے لگے منکر نکیر آئے، من ربو کی یا رابعہ، اے رابعہ تیرا رب کون؟ میں نے کہا واہ، ساری عمر جس کی عبادت کی ہے یہ 1.5 گز زمین کے نیچے آ کے رب کو بھول گئی ہوں. سبحان اللہ. تو میرے محترم سامعین، اور بھی صحابہ کے واقعات موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں. تو جب آپ اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی پوری دوستی آپ حاصل کریں گے، تو یہ سب سے بڑا آپ کا عمل ہے جو آپ اس دنیا سے لے کر جائیں گے. اور اگر مولا کی دوستی لے کر نہ گئے تو بڑی حسرت ہوگی، پھر بڑا افسوس ہوگا. کاش کوئی مولا کا دوست مل جاتا، ہم اس سے مولا کی محبت کی باتیں سنتے. آج کتنے شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں، شہروں میں خطیب ہیں، علامے ہیں، بڑے فلسفے بیان کرنے والے ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کی کوئی محبت کی بات ہی سنانے والا نہیں ہے. جب اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات سنائے کہ دلوں میں اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جائے، اس کے محبوب کا سچا عشق پیدا ہو جائے اور ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں. تو میرے محترم سامعین، اللہ کی دوستی میں رکاوٹ یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ نافرمانیاں ہیں، اور جتنی ہم چھوڑتے جائیں گے خدا کے قریب ہوتے جائیں گے. اور جب آپ نے ہمت شروع کر دی، کوشش شروع کر دی، گناہوں سے بچنا شروع کر دیا، خدا کے ہاں جو اللہ کے دوستوں کی لسٹیں ہیں آپ کا نام اس میں درج ہو گیا. اور بڑے بڑے گناہ جب آپ چھوڑیں گے، چھوٹے اللہ بغیر توبہ کا ہی معاف کر دیں گے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. بڑے گناہوں سے جب آپ بچنا شروع کر دیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں بغیر توبہ کا ہی ہم معاف کر دیں گے. کیوں؟ ہماری دوستی کے لیے تم نے قدم بڑھا لیا ہے، ہم طاقتور ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم طاقتور ہیں، جو ہماری طرف آئے گا شیطان کے حملوں سے پھر میں بچاؤں گا، نفس کے حملوں سے پھر میں بچاؤں گا، اور میں پھر اس کو اپنے قریب آنے دوں گا، اور جو بیچ میں رکاوٹیں ہیں وہ میں دور کر کے اس کو اپنا سچا دوست بنا لوں گا. بس ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں.